سورہ آل عمران کا 3 رکوع اور تیسرے پارے کا 11واں رکوع۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ، تو اے محبوب آپ خوشخبری سنائیے انہیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء ہیں، ہر شہر کے لیے، ہر قوم کے لیے الگ نبی ہوتے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل نے صبح کے وقت ایک ساتھ کے اندر 43 انبیاء کو 43 انبیاء کو شہید کیا۔ 112 عابد کھڑے ہوئے اور انہوں نے انہیں کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا۔ انہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو اسی روز شام کو انہوں نے 112 ان عابدوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، جو توریت کو مانتے تھے، ان کا رد کیا گیا۔ گو کہ یہ حرکتیں تو ان کے آبا و اجداد نے کی تھیں، لیکن وہ اس بدترین فعل سے راضی تھے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، کہ وہ کتاب ان کا فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کو کتاب کا ایک حصہ ملا۔ ایک حصہ ملا، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری توریت پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ توریت میں جن آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر تھا، انہوں نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا، نہ قرآن پر ایمان لائے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو پوری توریت پر وہ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے فرمایا کہ کتاب کا ایک حصہ جنہیں دیا گیا، انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ توریت کی طرف آ جاؤ، تمہارے اختلافات جو ہیں اس کو توریت سے حل کیا جاتا ہے، تو بھی وہ توریت کی طرف نہیں آتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے مرکز گئے، اس کا نام تھا بیت المدراس۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور یہودیوں کے مرکز جا کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہودیوں میں سے 2 شخص، نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توریت لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر وہ نہ جمے اور منکر ہو گئے۔
اور توریت لا کر فیصلہ کرنے پر بھی راضی نہ ہوئے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت کے حکم کی مخالفت کریں گے، چونکہ توریت میں سنسار کرنے کا حکم ہے تو آپ اس کے برعکس حکم دیں گے اور سنسار کرنے کا حکم نہ دیں گے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا کہ پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ جب شادی شدہ افراد یہ کام کریں تو ان کی یہی سزا ہے۔ اس پر یہودی غصے میں آ گئے، طیش میں آئے، اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا اور سخت سزا دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت منگواؤ اور دیکھ لو، جو توریت میں لکھا ہے اسی کو مان لو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ توریت منگوائی گئی۔ عبداللہ بن سوریہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جہاں آیت رجم آئی، یعنی جس میں یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ دیا، آگے پیچھے کا اس نے پڑھ کے سنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی ذلیل ہو گئے۔ وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیرتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ جب توریت میں یہ چیزیں موجود ہیں تو جاننے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا ان کا دل آخرت کے خوف سے لرزتا نہیں؟ تو آگے اس کی وجہ بیان کی گئی، کیونکہ جب تصور آخرت ختم ہو جائے یا تصور آخرت کا جو حقیقی تصور ہے وہ بگڑ جائے تو پھر انسان کو کسی گناہ کی پرواہ نہیں رہتی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو جنتی ہیں، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جتنا بیوقوف بنایا جائے، جتنا ان سے جھوٹ بولا جائے اور جتنا ان کے ساتھ فراڈ کیا جائے، ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ جب سوچ ہی غلط ہو جائے تو پھر انسان ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔